ہو چکا ہے، لیکن میں ایک جملہ لکھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے ڈار صاحب کو لکھا تھا کہ میں اس غزل کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے طنز ہے، طنز خفی ہے، طنز جلی ہے یا طنز بلی ہے۔ میں اسے طنز بلی سمجھتا ہوں، لیکن آپ اس کے بہتر پارک ہیں، اس لیے یہ غزل میں آپ کے حوالے کروں گا، اور جب آپ کو فرصت ہو، جب یہ تھکے ہوئے نہ ہوں، آپ یعنی آپ اس کی تحسین کریں گے اور وہ غزل ذرا سن لیجیے، لیکن 2 شعر پہلے سن لیجیے۔ یہ حضرات ذرا توجہ، وہ بات ہو گئی، وہ بھی ایک حصہ ہے اس کا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھو، آپ جانتے ہیں ان کے سنجیدہ مزاج کو کہ باسط صاحب کا مزاج کس قدر سنجیدہ ہے، اور ایک جگہ یہ موج خیال کے 2 شعر ہیں غزل کے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا نے، یہ باسط صاحب کیا شعر ہے، اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا برد ہوئے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا برد ہوئے، اب کیا کرتے ہیں ہم صورت حالات پر بات، اور لوگ اب یہاں یہ شعر جو ہے نا، اس کے لیے میں نے پہلا شعر بھی پڑھ دیا، لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات کرو۔ باسط صاحب سچ بات یہ نہیں، بہرحال ستم کی بات ہے، لیکن کیا ہے، یہی تو فنکار کی بات ہے کہ لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات کرو، جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہے میرے ہاتھ پہ بات، جیسے یعنی فکر و فن کو وہ جو سمجھتے ہیں نا، جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہے میرے ہاتھ پہ بات۔ اب دیکھیے، ایک طرف یہ باسط صاحب یہ کہتے ہیں، اور اس تازہ مجموعے میں یہ ان کی شخصیت میں ایک شگفتگی کا پہلو ہے، اس لیے میں نے ڈار صاحب کے حوالے میں کیا ہے، کیونکہ وہ شگفتگی ہے جو میری رائے میں وہ پنجابی مزاج کی عطا ہے میرے خیال میں، چونکہ ڈار صاحب پنجابی نہیں جانتے نا، اس لیے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ یہ خود بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ غزل کے ٹائم ہے، اس لیے ڈار صاحب آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ تو بات یہ ہے، وہ غزل یہ ہے کہ ان کے آنے پہ غزل کہتے ہیں اور ان کے جانے پہ غزل کہتے ہیں، دور نکلے تو غزل ہوتی ہے، ابر چھانے پہ غزل کہتے ہیں، اور ناشتے پر ہے غزل کا سامان، رات کھانے پہ غزل کہتے ہیں، مہر ہم اپنے تخلص کے لیے دانے دانے پہ غزل کہتے ہیں، دل اجڑنے پہ بہت شعر ہوئے، گھر بسانے پہ غزل کہتے ہیں، منہ دکھائی میں غزل کا قصہ اور رخ چھپانے پہ غزل کہتے ہیں، نہیں لازم کہ کوئی زخم لگے سر کچانے پہ غزل کہتے ہیں، اور ہے کچہری کبھی موضوع سخن کبھی تھانے پہ غزل کہتے ہیں، انقلابی ہوئے جب معیار نہیں گرنے دیا انہوں نے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا حق ہے، وہ اس کو بیان کریں گے کہ دیکھیے معیار نہیں گرنے دیا، کہ انقلابی ہوئے جب سے شاعر کارخانے پہ غزل کہتے ہیں، ہے کچہری کبھی موضوع سخن کبھی تھانے پہ غزل کہتے ہیں، اس قدر سہل غزل کہنا ہے، سانس آنے پہ غزل کہتے ہیں، اور بیٹھ کر گونگے قفس میں باسط آشیانے پہ غزل کہتے ہیں۔ حضرات، خواتین حضرات اور میر اشتیاق اور ڈاکٹر صاحب ہے کہ آج کی شام بڑی دیر کے بعد آئی اور آج کی شام بڑی دیر کے بعد آئی، اس لیے یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں۔ جتنی علمی گفتگو اور جتنی تفصیل سے انہوں نے باسط بھائی کی کتابوں پر، ان کی کلام پر، ان کی ادب خدمت پر جو تفصیل سے بیان کیا ہے، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ سب ایک دفعہ پھر زوردار تالیاں تاکہ انہیں یہ احساس مینچسٹر سے ہیں کہ ہمارے مہمان بھی، کھانا بھی لگنے والا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب باقی پروگرام کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ابھی باسط بھائی ظاہر ہے وہ اس محفل کے، میں نے جیسے فرمایا تھا کہ دلہا ہیں، اس کے مہمان خصوصی بھی ہیں، سب کچھ ہیں آج ہمارے لیے،
ان کی ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ میں جی میں اپنی غلطی کی معافی. ان کے باسط بھائی کے بعد انشاءاللہ ان کا جو کلام ہے وہ سہیل اخلاق پاکستان ٹی وی کے مشہور فنکار ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے. اس سے پہلے باسط بھائی کا آپ کلام سنیے گا تحت میں. اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، میں چاہوں گا کہ جو اس یہ خوبصورت ریسٹورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جو مالک، اس کے جو کرتا دھرتا ہے، جس کی وہ کہتے ہیں نا برین بیہائنڈ دا مشین، میں ارشد بھائی سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں. ارشد بھائی ذرا تشریف لائیے. اور وہ خواجہ صاحب باسط بھائی، یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے ریڈز کی جانب سے. یہ ارشد بھائی سامعین محترم، ان خوبصورت الفاظ کے لکھنے والے اور اتنی میری اردو جو ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے، ان کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا حق نہیں بنتا، کیونکہ جیسے کہ اشتیاق بھائی نے میرا تعارف کرایا ہے کہ میں تو پکوڑے اور کباب بیچنے والا ایک معمولی سا بزنس مین ہوں، اور ان کی سوچ اور ان کی جو خدمت ہے وہ جو یہ اردو زبان کی کر رہے ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن مجھے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ ملک اور وہ سرزمین جو فیض احمد فیض، احمد عظیم قاسمی، پروین شاکر، انور مسعود جیسی ہستیوں کو پیدا کرے، وہ آج تک اس کا شمار تیسری دنیا میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. اور دوسرا ایک میری آبزرویشن یہ ہے کہ سوچئے یہ محفل تو ہم نے آج لگا لی، اور اس محفل میں تمام کے تمام جو لوگ موجود ہیں، اگر میں انگریزی کا ایک فقرہ استعمال کروں تو میں کہوں گا we are all 40 or 50 somethings. What will happen to Urdu in this country in 30 years time? Is it enough that we as Pakistani parents enjoy and make the most of these great people who are among us, or do we need to do a bit more? I'll leave you with those thoughts. Thank you very much. ارشد بھائی آپ کا بہت آپ بھی بڑے دل والے ہیں اور بڑے واذوق ہیں، ایسی بات نہیں. یہ آپ کا ذوق ہی ہے جس کی وجہ سے محفل یہاں ہو رہی، ورنہ نہ ہوتا. اب میں درخواست کروں گا محترمہ فرازہ قادمی صاحبہ سے کہ وہ یہاں ذرا تشریف لائیں 2 منٹ، اور درخواست ساتھ میں رخسانہ خواجہ سے کروں گا کہ وہ بھی یہاں آئیں. رخسانہ خواجہ نے اس مشاعرے میں میری معاونت کی ہے. تشریف لائیں، آپ دونوں تشریف لائیں. بغیر کسی تفصیل کے میں آپ کی خدمت میں آپ کی پرزور تالیوں میں باسط سلطان کاظمی کو پیش کرتا ہوں. باسط سلطان کاظمی، بلکہ آپ اگر کھڑے ہو کے ہو جائیں تو. بہت شکریہ جناب صدر مختار الدین امان خصوصی آزاد صاحب اور اشتیاق میر صاحب، اور میری میر اشتیاق کا آج آپ کو ملا ہے، اور میرے تمام دوست یہاں ہیں. میں سب کا یہ سمجھ لیجئے کہ